السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ڈرون حملوں پر رسمی احتجاج نہیں کیا، اوباما سے دو ٹوک گفتگو کی، اس مسئلے پر پوری قوم کو یک زبان ہونا پڑے گا، وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب۔ نیٹو سپلائی لائن روکنے کے لیے اٹک پل کے علاوہ پارلیمنٹ اور امریکی سفارت خانے کے سامنے بھی دھرنے دیں گے، تحریک انصاف کا اعلان۔ رینٹل پاور کیس کے تفتیشی افسر کامران فیصل نے خودکشی نہیں کی تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا، فورینزک رپورٹ دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایویڈنس پیش کیا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ کامران فیصل جو تفتیشی افسر تھے رینٹل پاور پلانٹ کیسز کے، ان کو قتل کیا گیا، ان کی خودکشی نہیں تھی۔ 18 جنوری کو فیڈرل لاجز میں اسلام آباد میں کامران فیصل مردہ حالت میں پائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ جو پہلی رپورٹ تھی اس میں کہا گیا خودکشی کی گئی ہے، پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا خودکشی کی گئی ہے، اور پھر ایک طرح سے اس کیس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی اور یہی کہا گیا، یہی بتایا گیا قوم کو کہ کامران فیصل نے خودکشی کی ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فورینزک رپورٹ لاہور لیبارٹریز کی پیش کی گئی ان کے وکیل آفتاب باجوہ کی طرف سے، جس میں یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کامران فیصل نے خودکشی نہیں کی، انہیں قتل کیا گیا، جس کے بعد آج عدالت نے اب 4 دسمبر کو آئی جی سے کہا ہے کہ وہ فل رپورٹ پیش کریں۔ لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ پاورفل لوگ جو اس ملک میں کرپشن کرتے ہیں اور پھر اس طرح کھلے عام قتل بھی کرتے ہیں اور پھر قتل بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کا نشان بھی نہیں چھوڑتے، کیا اس کے جو قاتل ہیں کبھی پکڑے جائیں گے؟ یہ بھی سوال ہے کہ تھے وہ کون لوگ جنہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد خودکشی کا روپ دے دیا، اور پاکستان کی اسلام آباد کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو بچانے میں لگ گئی۔ کیا جو کامران فیصل کے والد ہیں ان کو انصاف ملے گا؟ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کامران فیصل کی جانب سے، ان کے والد کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے آفتاب باجوہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب حاجی عبدالحمید صاحب، جو کامران کے والد، ریٹائرڈ سرکاری ملازم، نہایت دیانتدار آدمی، میاں چنو سے ان کا تعلق، پورا علاقہ ان کی دیانت کی قسمیں کھاتا ہے، نہایت صبر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے قاتلوں تک ہاتھ جا پہنچے قانون کا۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حاجی عبدالحمید صاحب، آج فورینزک رپورٹ آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کو قتل کیا گیا، آپ کے صاحبزادے کو۔ یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں، آپ کو کوئی شبہ تو نہیں کہ کسی دشمنی میں آپ کے بچے کو قتل کر دیا گیا ہو؟ جی سر، ہم لوگ بہت امن پسند لوگ ہیں جی، ہمیں نہ کسی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ شیئرنگ ہے کسی جائیداد میں، نہ کسی اور چیز میں، ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے سر، ایک بات۔ دوسری بات یہ تو شروع ہی سے ہم کہہ رہے تھے، آپ کے میڈیا والوں نے بھی آ کے دیکھا، اس کے ہاتھ کے اوپر تشدد کے نشان تھے، اس کے بازوؤں پہ تھے، اس کے جسم کے پچھلی طرف تھے، اس کے اوپر ایک بھی سمٹم جو ہے سوسائڈ کا نہیں تھا، نہ اس کی گردن لمبی ہوئی تھی، نہ اس کی زبان باہر آئی ہوئی تھی، نہ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھی، نہ اس کے پیر جو ہے وہ سیدھے تھے۔ حالانکہ دیکھیے جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے اس کو گریوٹی کھینچتی ہے نیچے کی طرف، وہ بجائے کیا بولتے ہیں ایسے کہ وہ ٹیڑھے تھے۔ یہ ٹیڑھے پاؤں تو کسی اسٹرگل کی وجہ سے ہوتے ہیں جی، اور کہیں پڑے رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کو کہیں قتل کیا گیا اور اس کے بعد لا کے ڈرامہ رچا دیا گیا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو لٹکا دیا گیا جی، بس، اور تو کچھ نہیں تھا۔ ہماری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے سر۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ کامران فیصل نے اس سانے سے کچھ دن پہلے کبھی کسی سے ذکر کیا ہو، ان کو کسی طرف سے کوئی پریشر ہے، کسی طرف سے انہوں نے خوف کا اظہار کیا ہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی ایسی بات شیئر کی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ یا آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ؟ سر وہ بولڈ آدمی تھا بہت زیادہ، اور وہ کیا بولتے ہیں مطلب یہ اس کو اگر موت فرض کیجئے اس کو موت کا یقین بھی ہوتا تو وہ اللہ سے اس حد تک جڑا ہوا تھا کہ وہ ہر چیز کو برداشت کرنے کے قابل، وہ گھر میں آگے کوئی اپنی چیز یعنی آفس کی جو اس کی تکلیفیں تھیں اس کو کبھی گھر نہیں لاتا تھا، اور نہ مجھے اس نے کبھی بتایا کسی قسم کا پریشر کا، صرف مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ ابو آپ کو کوئی آدمی یہاں پہ آ کے تنگ تو نہیں کرتا؟ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ مجھ سے ویسے ہی پوچھ رہا ہے، اور میں اس کو سمجھا نہیں اس کی بات کو، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس کو پریشر تو ہوتا ہوگا، اتنے بڑے کیسز میں پریشر کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ اور جی
اچھا حمید صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، یہ پورا آلموسٹ 1 سال ہونے کو آیا، 10-11 مہینے ہو گئے، اس دوران میں جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے کچھ آپ کو آگاہی دی؟ یہ جو نئی رپورٹ، فرنزک رپورٹ، کچھ تحقیقات، کچھ آپ کو بتایا کہ کس جانب وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں سر، یہ تو آج ہم نے باقاعدہ کیا بولتے ہیں، ایک سی ایم اے جو ہے وہ اس میں سپریم کورٹ میں نئی کمیٹی بنانے کے لیے کہا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ کوئی ریپیوٹیڈ لوگ جو آنیسٹ ہوں وہ اس کی غیر جانبدارانہ ایک قسم کی تحقیق کریں کہ یہ کنہوں نے قتل کیا ہے۔ قتل کے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل قتل میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کنہوں نے کیا ہے۔ لازمی بات ہے یہ کیا بولتے ہیں، جب نشان کے اوپر چلیں گے، وہ لوگ جو اس میں کیا بولتے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کیا بولتے ہیں فیک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا تھا، اگر ان کو کیا بولتے ہیں اس میں شامل تفتیش کر لیا جائے، فوراً جناب جو بھی مجرم ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دے ہیو گاٹ ویری سافٹ اسکن، وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان سے پتہ بھی نہ چل سکے کہ کیا ہے۔ تو مجھے ہم سے کسی ایجنسی نے یا کسی نے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو ایک سٹوری تھی وہ لکھ کے کیا بولتے جمع کرا دی، جس میں ان کا پہلے دن سے جو موقف تھا، یعنی کہ یہ سوسائڈ ہے، آخر تک یہی رہا، کسی نے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن قتل کی پہلو کے اوپر نہیں کی، جبکہ ایف آئی آر جو ہے وہ 302 کی لکھوائی گئی تھی، اور اس میں جو کیا فریق تھا وہ آپ کا نیب تھا۔ جی اچھا یہ بیان کیجئے گا کہ کیونکہ یہ قتل جنوری میں ہوا، اس وقت اور حکومت تھی، اور ہو سکتا ہے اس حکومت کے پاورفل لوگ جو ہیں وہ قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ وہ اس میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں کیئر ٹیکرز آئے، پھر یہ اب نئی حکومت ہے، کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو تفتیش کرنے والوں کے حوالے سے؟ کوئی آپ محسوس کیا آپ نے کہ اب حکومت جو ہے یا جو تفتیشی ہیں یا پولیس افسران ہیں قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اے مومنوں، تم اپنی مدد نماز اور صبر سے کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 152، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس وقت سے اب تک صبر کیا، میں نے کہیں کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے پہلے دن سے یہ یقین تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ٹرو فیصلہ ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ کہ پیچھے تو ہمارے ساتھ نہ کبھی انصاف کی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود انوالو تھے، لوگ جو اس وقت کے ہائی اپس تھے وہ انوالو ہیں اس کام میں، کیونکہ سارا جو پاؤں ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، جی جو کھرا ہے ان کی طرف جاتا ہے، اس لیے وہ تو انوالو تھے۔ نئی گورنمنٹ نے کیا بولتے ہیں ہمارے لیے کوئی انویسٹیگیشن تو کرانی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ انویسٹیگیشن کی یہی رپورٹ سبمٹ کرائی ہے، یہ سوسائڈ ہے، یہ سوسائڈ ہے۔ آج ہمارے وکیل نے ان کے ساتھ جو جو انہوں نے سی ایم اے کیا ہے اس میں ڈائریکٹ کہا ہے کہ کون کون انوالو ہیں، کیسے انوالو ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ ہمیں تو انصاف کی امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اس دنیا میں ہوگا ضرور۔ اچھا حمید صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ آج آپ وزیر اعظم نواز شریف کو کیا کہیں گے؟ اپنے بچے کے حوالے سے آپ انصاف کی تلاش میں ہیں، آج آپ ان سے کیا کہیں گے؟ سر میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، صرف ایک، مجھے فیور نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اس میرے بچے کی باڈی جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر سمٹمز ہیں۔ کسی بھی غیر آدمی کو جنہوں نے یہاں پہ دیکھا تھا، جو میرے ریلیٹیوز نہیں تھے، آپ کے میڈیا والے تھے، جو فینسک رپورٹ والے تھے، جنہوں نے کیا بولتے یہ رپورٹ دی، دیکھیے جب میں بیمار ہوتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے ڈفرینٹ ادویات دینے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتا ہے جاؤ اپنا لیبارٹری سے تجزیہ کرا کے لاؤ۔ جب وہ تجزیہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور وہ ملیریل پیراسائٹ نکل آتا ہے تو اس کا علاج کرنے سے میں فوراً ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ آج وہ رپورٹ فورینسک کی جسے دنیا میں اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، میں ایک ریسرچر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پودے کو دیکھ کے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کا لیبارٹری انالیسس نہ کیا جائے اس کے لیفس کا کہ اس میں زنک کی کمی ہے، مینگنیز کے سمٹمز سارے ان کی رپورٹ جو سبمٹ کی ہے انہوں نے فائنل، وہ یہ ہے کہ the symptoms of death of Kamran Faisal do not coincide with suicide, but it proves ہومیسائڈ۔ اور ہومیسائڈ کا مطلب اگر میں سمجھتا ہوں ڈکشنری کے اندر جو بھی آپ دیکھیں جس بھی ڈکشنری کو، اس میں قتل ہے، یہ سر قتل ہے، ہر صورت میں قتل ہے۔ جو ہمارے پولیس کے لوگ تھے، جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، میں نہیں سمجھتا ہوں چمک کا اثر تھا یا خوف تھا، انہوں نے سچائی کو دور پھینک دیا، اور کیا بولتے مجھ جیسے غریب کو جو ہے 11 مہینے سے رلایا جا رہا ہے۔ بس اپنے میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ
ریکویسٹ کروں گا حضور مجھے کیا بولتے آپ انصاف دلائیے، صرف میری فیور بالکل مت کیجیے گا، مجھے فیور کی بہت ضرورت بہت نہیں۔ شکریہ عبدالحمید صاحب۔ ایک مظلوم باپ آج فریاد کر رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف سے کہ 11 مہینے سے وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہے، اس کے اس بچے کو قتل کر دیا گیا جو مجرموں تک پہنچنا چاہتا تھا، ان لوگوں تک جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹا، لیکن اس کی موت کو خودکشی کہہ کر فائل بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج وہ مظلوم باپ اپیل کر رہا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے کہ خدا کے لیے اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف انصاف چاہیے۔ ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لے چلیں جن لوگوں نے کامران فیصل کا قتل کیا۔ یہ ساری بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلی۔ اب ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد آفتاب باجوہ جو وکیل تھے کامران فیصل مرحوم کے عدالت میں، ان سے جانیں گے کہ عدالت میں کیا کارروائی ہوئی اور عدالت کا کیا ریئیکشن تھا جب یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ کامران فیصل نے خودکشی نہیں کی، انہیں قتل کیا گیا۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں کامران فیصل قتل کیس کی، جو اب تک یہ بتایا گیا قوم کو کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن آج فورنزک رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں لاہور فورنزک لیبارٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ہومیسائیڈ ہے، یہ سوئسائیڈ نہیں ہے۔ جو ایویڈنس ہے ہومیسائیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک قتل ہے۔ اور آج ہم آپ کو وہ سٹارٹلنگ ایویڈنس بھی آپ کو دکھائیں گے اپنی سکرین پر، جس میں مقتول کی جس میں تصویر آپ دیکھیں گے۔ پہلی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کامران فیصل کی، جس وقت ان کا دروازہ کھولا گیا تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جاگر پہنے ہوئے ہیں، ان کی شلوار نیچی ہے۔ یہ پہلی تصویر ہے، ٹیبل پر ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں جس میں انہوں نے جاگر پہنے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ آپ دوسری تصویر اپنی سکرین پر دیکھیں جس میں ان کے جاگر اترے ہوئے ہیں، ان کی شلوار اوپر گئی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایویڈنس تھا، جو پہلا جو صورتحال تھی اس میں ٹیمپرنگ کی گئی، اور یقیناً اس کا یہی مقصد تھا کہ جو ایویڈنس ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب یہ آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں، یہ وہ آپ تصویر، یہ پاؤں جاگر نظر آ رہے ہیں کامران فیصل کے، شلوار بھی نیچے ہے، اور ابھی تک وہ ٹیبل پر وہ نظر آ رہا ہے ان کو کہ انہوں نے جاگر پہنے ہوئے ہیں اور ان کی شلوار نیچی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں جو دوسری تصویر ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں ان کی شلوار اونچی ہے اور ان کے جوتے بھی اترے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پولیس کہتی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچی، تو یہ ایویڈنس کیوں تبدیل کیا گیا؟ کون تھا جو وہاں پر یہ سب صورتحال تبدیل کر رہا تھا؟ اور کیا ان کے کمرے سے بھی کوئی ایسی چیز کوئی لے جانے میں کامیاب ہو گیا جس میں یقیناً کسی بڑے آدمی کی طرف نشاندہی ہوگی؟ کیونکہ جس کیس کی وہ تفتیش کر رہے تھے، رینٹل پاور پلانٹ کیس، جس نے پاکستان کے اربوں ڈالر پاکستان سے یہاں سے غریب عوام کا خون چوسا گیا، اس کرپشن میں جو لوگ ملوث تھے اس پر وہ تفتیش کر رہے تھے، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ ایک قتل تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفتاب باجوہ، ان کے وکیل جو آج سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ السلام علیکم باجوہ صاحب۔ جی وعلیکم۔ باجوہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ فورنزک رپورٹ جو آج پیش کی گئی، پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے دیکھی، کیا ریئیکشن تھا اور کیا وہاں پر ہوا اس کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ رپورٹ جو ہے، جب اس کی اٹاپسی ہوئی قبر کشائی جسے کہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ میاں چنو میں، تو یہ اس وقت یہ رپورٹ، اس کے بعد جب مختلف رپورٹس آئیں، 15 سیمپل لیے گئے تھے، ان میں سے 9 سیمپلز کی تو رپورٹ آ گئی، لیکن باقی جو 6 سیمپل ہیں آج تک ان کی رپورٹ سامنے نہیں لائی گئی۔ یعنی ابھی بھی یہ نامکمل رپورٹ ہے؟ ابھی بھی نامکمل رپورٹ ہے۔ وہ 6 سیمپل بڑے امپورٹنٹ ہیں، ابھی بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ پولیس نے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی ان رپورٹس کو کہا کہ ہم نے ملک سے باہر بھجوانا ہے، یہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہوتے، ہم ملک سے باہر سے جو رپورٹ آئے گی دیکھیں گے۔ ہم سپریم کورٹ میں یہ احتجاج کرتے رہے، میں پیش ہوتا رہا کہ جناب ہمیں وہ رپورٹ 6 سیمپل آج جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو کیا کہا جج صاحبان نے؟ نہیں، یہ رپورٹ ہم نے خود حاصل کی، کیونکہ ہمیں جب یہ پتا چلا کہ یہ ایک رپورٹ ایسی ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں ہے، پھر اپنے ریسورسز سے دیکھیے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ ساری رپورٹس دی گئی تھیں تو یہ بھی رپورٹ دے دیتے سپریم کورٹ میں۔ نہ تو انویسٹیگیشن ٹیم نے، نہ ہی نیب کے پراسیکیوٹر جنرل نے یہ رپورٹ وہاں پہ پیش کی۔ میرے احتجاج پہ سپریم کورٹ نے حکم دیا پنجاب سائنس لیبارٹری کو کہ بھئی آپ اپنی فائنل فائنڈنگز دیں اور اپنی رپورٹ دیں۔
وہ رپورٹ بھی آ گئی, اس رپورٹ کو بھی دبا دیا گیا. پھر اپنے ریسورسز پہ ہم نے یہ رپورٹ حاصل کی. رپورٹ حاصل کرنے کے بعد یہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں یہ دبانے والے کون لوگ ہیں؟ بھئی میری بات سنیں, اس کیس کے اندر جتنے ملزمان ہیں بہت باراثر ہیں, جیسے سابق وزیر اعظم ہیں, فصیح بخاری, ایون نیب کے جو صاحب کا چیئرمین ہے, ان کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ملوث ہیں وہ 22ویں گریڈ سے کم افیسر نہیں ہیں, اور بھی بڑے بڑے افسر اور لوگ پھر ہیں. شاید وہ لوگ جو اربوں ڈالر کما رہے ہیں رینٹل پاور پلانٹ کیسز میں, کما چکے ہیں اور کھا چکے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دوں, وہ ہضم کر چکے ہیں. اس رینٹل کیس کو سپریم کورٹ میں بیان دے کے بند بھی کرا چکے ہیں. ابھی تک اس کیس کو ری اوپن نہیں کیا گیا. آج کے بعد جب میں نے یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ بات سامنے لائی کہ جناب والا آپ نے یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن اس لیے کی ہے کہ ڈیتھ, مرڈر اور سوسائڈ, تو میں نے آج ثابت کر دی, میں نے آج یہ ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مرڈر ہے, سوسائڈ نہیں ہے, ڈیتھ نہیں ہے. وہ پریشان ہو گئے, کدھر ہے وہ؟ میں نے پھر اپنی وہ فائل دی ان کو, رپورٹ پیش کی. پھر انہوں نے جب رپورٹ پڑھی تو یکدم پوری کورٹ کے اندر ایک سناٹا چھا گیا کہ یہ تو قتل ہے, یہ تو خودکشی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ آغا ہیں پراسیکیوٹر جنرل نیب, مسٹر آغا یہ دیکھیں یہ اس رپورٹ کے مطابق تو یہ قتل ہے, ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ قتل ہے, اور یہ آفتاب باجوہ کے مطابق یہ قتل ہے, اور یہ رپورٹ بھی کہتی ہے قتل ہے. جب یہ قتل ہے تو آپ کی تفتیش کیا ہے؟ نہایت افسوس کے ساتھ مسٹر کے آغا نے یہ ایک رپورٹ پیش کی عدالت میں جہاں پہ یہ لکھا ہے فائنل رپورٹ, اپنے کیمرے میں لے لیں, اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ جناب اس رپورٹ کے آنے کے باوجود یہ رپورٹ کہیں پہ ظاہر نہیں کر رہے کہ جناب یہ سوسائڈ ہی ہے. ان کے میڈیکل بورڈ نے بھی کہہ دیا سوسائڈ ہے, اس رپورٹ کو وصول کرنے کے باوجود. نہایت افسوس کے ساتھ وہ ڈاکٹرز, یعنی یہ رپورٹ فورنزک جو لاہور فورنزک لیبارٹری کی ہے جس میں یہ ہومیسائیڈ کا لفظ یوز کیا, اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوئسائیڈ ہے. یہ دیکھیں جی, انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک درخواست داخل کی سپریم کورٹ کے اندر, اور اس میں یہ لکھا, یہ واضح طور پہ اپنی کنکلوژن میں لکھا, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ان کا کنکلوژن ہے. پڑھ کے سنا دے, پڑھ کے 2 لائنیں پڑھ کے سنا دے جناب. یہ کنکلوژن ہے ان کا. کنکلوژن میں لکھتے ہیں اٹ واز پرووڈ فرام آٹوپسی رپورٹ دیٹ اٹ از اے کیس آف سوسائڈ. نہایت افسوس کے ساتھ, نہایت افسوس کے ساتھ وہ جو 7 ڈاکٹر میڈیکل بورڈ کا بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, وہ بھی اس کیس میں اب ملزم ہے میرا. اب وہ بھی ملزم ہوگا جہاں پرویز مشرف اور راجہ پرویز ہوں گے اور نیب کے فصیح بخاری ملزم ہوں گے. یہ ڈاکٹر بھی وہاں ملزم ہے. 201 سیکشن کہتا ہے پی بی سی کا, جو شخص ایویڈنس کو چھپائے گا. یعنی ابھی تک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ابھی جرم ان پر ثابت تو نہیں ہوا نا. ابھی میں نے ان کو اپلیکیشن دینی ہے, میری اپلیکیشن تیار ہے. اس اپلیکیشن میں یہ ڈاکٹر بھی میری اپلیکیشن میں ملزم ہیں, کیونکہ انہوں نے اس ایویڈنس کو چھپایا ہے. جو شخص ایویڈنس کو چھپائے اس پہ سیکشن 201 پی پی سی لگتا ہے, جس میں 7 سال تک سزا ہے. اچھا, اب کورٹ نے 4 تاریخ کو کہا ہے کہ رپورٹ لے کے آئے. کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چلے گا مقدمہ؟ یہ اصل میں آج جو سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ رپورٹ آئی تو یکدم تمام سیناریو جو ہے سوسائڈ خودکشی کا ڈرامہ جو ہے اس کا پردہ چاک ہو گیا. ہم نے کہا عدالت حضور سے کہ جناب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس کا باپ کچھ نہیں کہنا چاہتا مقتول کا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رپورٹ آپ دیکھ لیں, جو رپورٹ چھپا کے بیٹھے ہیں تفتیشی افسر, تفتیشی ٹیم, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, نہ تو انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے, نہ ہی میڈیکل بورڈ نے اس کو دیکھا ہے. سب نے اس کو چھپانے کے لیے 62 لوگوں کو قتل کے مقدمے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک رپورٹ دے دی کہ یہ خودکشی ہے. لہذا اس رپورٹ کی روشنی میں جو آج میں پیش کر رہا ہوں یہ قتل ہے اور قتل کے ملزموں کو گرفتار کیا جائے. اس پر پھر عدالت نے یہ مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کے ملزمان کون ہیں. میں کہا جناب میرے ملزمان سابق وزیر اعظم راجہ پرویز سے لے کے فصیح بخاری اور بہت سارے جو 22ویں گریڈ کے افسران ہیں. کیونکہ اس رات یہ میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ 15/1/2013 کو جب یہ کاروائی ہو رہی تھی, جب شام کو 4 بجے ختم ہوئی, یہ باہر نکلے, یہی فیصل کو دھمکیاں دی گئیں. وہاں پہ کورٹ سے نکلتے ہی, سپریم کورٹ سے
تم نے یہ کیوں رپورٹ دی سپریم کورٹ میں کہ راجہ پرویز مشرف ملزم ہے اس میں؟ راجہ پرویز اشرف آپ کہہ رہے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف اس میں ملزم ہے، جس کی بنا پہ اسے دھمکیاں دی گئی، پھر اس کو وہاں چھوڑ کے سارے نئے والے چلے گئے، پھر اگلے دن 16 کی شام کو ایک اسٹامپ خریدا جاتا ہے جس پر فیصل کے کامران کے دستخط کروا جائے۔ ابھی وہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے، ابھی ہم شو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ضائع ہو جائے گی، ورنہ یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری ایویڈنس ہیں، بہت ساری ایویڈنس، اتنی ایویڈنس ہے۔ 4 تاریخ کو آئی جی جو ہیں وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ آئی جی صاحب سے سپریم چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب یہ رپورٹ ایک موجود ہے کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں ہے، تو آپ نے اور آپ کی تفتیشی ٹیم نے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ رپورٹ کال کی ہے ان سے، اور میری التجا عدالت سے یہ تھی کہ جناب ہمیں اس رپورٹ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں چاہیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، آنیسٹ، امپارشل، آنیسٹ، ایماندار افسروں کی وہ ٹیم، آئی جی ہو جیسے آفتاب سلطان صاحب ہیں، آئی بی کے آج کل ہیں، اور آئی ایس ایس کے سینئر افسران اور ایف آئی اے کے سینئر افسران، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں مقرر کی جائے۔ مجھے چیف جسٹس صاحب نے پھر کہا نہیں، جو موجودہ ٹیم ہے آپ اس کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ میں نے کہا جی میں نے تو پہلے یہ تصویریں دکھائیں، تصویریں بھی مہیا کی، میں نے ان کو یہ رپورٹ بھی دی، میری کسی نے کوئی نہیں سنی۔ بہرحال آفتاب صاحب اب دیکھتے ہیں 4 تاریخ کو کیا اس پہ آگے چل کر کارروائی ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بڑا ایویڈنس ہے، یہ اہم مقدمہ ہے، اور فیصل کامران جو ہیں ان کو، کامران فیصل کو آلریڈی قتل کیا گیا، بعد میں خودکشی کا روپ دھارنے کی کوشش اس واقعے کو دی گئی۔ آپ اپنا خیال رکھیے، یہ ایویڈنس آپ کے پاس ہے، آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کیجیے۔ ناظرین، ایک مظلوم باپ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہے نواز شریف صاحب سے کہ وہ اس فیصلے، اس مقدمے پر خصوصی توجہ دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 4 تاریخ کو اب سنے گی اس کیس کو دوبارہ، اور پریئر یہ ہے کہ ایک ٹیم بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، اور ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے کامران فیصل کو ہلاک کیا، قتل کیا، اور بعد میں اس کو خودکشی کا روپ دینے کی، دھارنے کی اس واقعے کو کوشش کی۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی۔ آج وزیر اعظم نواز شریف نے یہ قوم سے کہا کہ ڈرون حملوں پر واضح موقف اپنایا ہے انہوں نے، اور اس پہ کوئی دوغلی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ میں کھل کر بات کی، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور پوری قوم کو یک زبان ہونا پڑے گا۔ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب۔ وزیراعظم پاکستان نے آج ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بھرپور انداز میں یہ کہا کہ ڈرون حملوں پر حکومت نے کوئی دوغلی پالیسی نہیں اپنائی، اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ رسمی نہیں تھا۔ امریکہ میں کھل کر بات ہوئی امریکی ایڈمنسٹریشن سے، اور ان کو بتایا کہ یہ ڈرون حملے غلط ہیں، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ختم کرنے میں ان سے کوئی مدد نہیں مل رہی، اور ڈرون حملے کسی صورت پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو موقف ایک اختیار کرنا چاہیے، پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا، پوری قوم یک زبان ہو کر بولے گی تو یقیناً اس حوالے سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، وہ تمام صوبوں کی حکومت کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح شہباز شریف کی حکومت ہے۔ وہ لوگوں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور کسی صورت کسی حکومت کو نہیں گرائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، قوم کو یہ بھی بتایا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 دن کے اندر اندر جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ بڑی اہم بات، نہایت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب پرویز رشید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز صاحب، بہت اہم آج میاں صاحب نے یہ بات کہی کہ ڈرون پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کھل کر یہ کہا کہ ہم نے بڑا واضح انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ یہ بیان کیجیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مختلف آراء ہیں، میاں صاحب کا یہ جو خواب ہے کہ ایک ہو جائیں ساری سیاسی جماعتیں اور اس مسئلے پر سیاست نہ کی جائے، کس حد تک کامیابی ہوگی؟ میر صاحب، دنیا بھر میں قومی مفادات جو ہیں ان پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں ہوتا،
اور خارجہ پالیسی کے معاملات پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک میں ہوں وہ یک زبان ہو کر اپنا موقف بیان کرتی ہیں۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کمو شمال کی جانب، کچھ کمو جنوب کی جانب رہتا ہے۔ اب ڈرون کا معاملہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور یقیناً پاکستان کے عوام میں بھی اس بات کا غصہ ہوتا ہے کہ ان کے ملک کے وقار کو، ان کی خود مختاری کو مجروح کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ ڈرون حملوں کو ہمیں امریکہ جو ہے اسے بند کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ورثے میں بہت سے جو ملبے کے ڈھیر ہمیں ملے ہیں، حکومت جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں، ان میں سے ایک ڈرون بھی ہے۔ کسی وقت اس وقت کے حکمرانوں نے غالباً اس کے بارے میں کوئی ایسا اشارہ تو ضرور دیا جس کی وجہ سے ان ڈرون کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا، اور ہم سب کے علم میں ہے کہ ایون یہ اب تو باہر سے کہیں سے اڑتے ہیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں تو یہ اڑتے بھی پاکستان میں سے تھے، شمسی ایئر بیس سے اڑتے تھے۔ تو آخر اس وقت کے حکمرانوں نے اس کی اجازت تو دی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ایئر بیس بھی استعمال ہوتا تھا اور ڈرون پاکستان سے اڑتے تھے اور پاکستان پر ہی حملہ کرتے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بہت سے ملبے ہیں جو موجودہ حکومت کے کندھوں پر آ گرے ہیں۔ اب اس بوجھ کو کس طریقے سے اتارنا ہے، اس کے لیے ایک حکمت چاہیے، تدبر چاہیے، اور اسے ہمیں ڈپلومیٹک طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نے اس میں ڈپلومیٹک افینسو لیا ہے، اور یہ اسی ڈپلومیٹک افینسو کا نتیجہ تھا کہ اسے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی آواز بلند کی گئی، سلامتی کونسل میں بھی یہ مسئلہ پاکستان پہلی دفعہ لے کر گیا موجودہ زمانے میں، جبکہ یہ ڈرون حملوں کا سلسلہ تو گزشتہ ایک دہائی سے تقریباً پاکستان میں جاری تھا۔ تو اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے پاکستان کے حق میں اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یورپ کے بہت سے ملکوں نے پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی، اور دوسرے برازیل نے، لاطینی امریکہ کے ملکوں نے بھی پاکستان کے حق میں ڈرون میں آواز اٹھائی۔ تو بین الاقوامی برادری کی تائید بھی ہمیں اس میں حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان کی طرف سے کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک افینسو کو تیز تر کرتے چلے جائیں، اور اس کے ذریعے سے ڈرون پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ایک پرویز صاحب ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ جو مختلف پچھلے 2-4 دنوں میں خبریں آئی ہیں، اور حکیم اللہ محسود پر جب حملہ ہوا اس کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ کہیں نہ کہیں امریکی حکام یہ پاکستانی حکام کو یقین دلاتے رہے کہ حملہ نہیں ہوگا۔ سرتاج عزیز صاحب کا بھی بیان آیا، لیکن پھر وہ حملے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ یہ غلط بیانی اس طرح کی، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید امریکن جو ہیں وہ اس چیز کی تو حمایت کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان جو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، وہ ان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے جب دوحہ میں مذاکرات کیے تو پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کے دوران ہم آپ کو تعاون کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، لیکن وہ تعاون کس حد تک ہوگا، کیا وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس حد تک بھی پہنچ پائے گا، وہ اس کی تو ابھی تک ہمیں کوئی واضح مثال نہیں ملی۔ گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہوا وہ تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ اچھا پرویز صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بہت اہم بات کہی اپنی تقریر میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ریاستی جو ہیں ترجیحات، ان پر کبھی جو اپنی جماعت کی جو ترجیحات ہیں ان کو نہیں لے کے آؤں گا۔ یعنی ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ سیاست جو ہے وہ دیکھ کے کی جائے کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو عزیز رکھ کے کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپرٹ جو دوسری بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی ہے؟ ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کا اگر آپ ماحول دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر کے ماحول کی بات کرتا ہوں، تو یہ سپرٹ آپ کو نظر آئے گی۔ اس کلچر کی ابتدا تو
نواز شریف صاحب کی سیاست کے بہت اوائل زمانہ جو ہے اس میں ہمیں جھلک نظر آنی شروع ہو گئی تھی، جب انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فارن افیئر کی کمیٹی جو تھی، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرس جو تھی، اس کا چیئرمین منتخب کرایا تھا، حالانکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرا دور حکومت جو تھا نواز شریف صاحب کا، جب وہ 2/3 میجارٹی سے الیکٹ ہو کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے اور باقی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے آئین میں جو ترامیم کی گئی تھیں ان کو ختم کیا تھا متفقہ طور پر انہوں نے۔ تو یہ کلچر تو نواز شریف صاحب کی سیاست میں بہت ہمیں ان کی ابتدائی زمانے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کو ہی پاکستان کے مفاد میں بہتر سمجھتے ہیں، اور جن جماعتوں کو عوام کا ووٹ مل جاتا ہے اس کا وہ احترام کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے، اور گزشتہ جو 5 سال تھے اس میں تقریباً تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے ووٹس کے جن کو ملتا ہے ان کے اس حق کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے جو پاکستان کی سیاست میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اگر ہم پارلیمنٹ پر نظر ڈالیں تو یقیناً یہ ایک سپرٹ پیدا ہو رہی ہے کہ جس میں جو ملکی مفادات ہیں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں شاید انہیں پیچھے رکھا جائے گا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ان سے سوال کریں گے پرویز صاحب سے کہ کل دھرنا دے رہی ہے تحریک انصاف، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف بھی آئیں گے اور امریکی سفارت خانے کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ کس طرح سے ہینڈل کرے گی حکومت پاکستان اس کو؟ لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو وزیر اعظم صاحب نے ویژن دیا قوم کو ان کی اپنی سیاست کے حوالے سے، اس پر ہم نے گفتگو کی، جس میں یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہ جناب جو سیاست ہے وہ پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر کی جائے گی، اور بالکل جو پارٹی مفاد ہے اس کو ہم پیچھے رکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرویز رشید صاحب سے کل کے جو دھرنا ہے تحریک انصاف کا، کہ اس حوالے سے حکومت کی کیا تیاری ہے۔ پرویز رشید صاحب، ایک بڑا واقعہ ہو رہا ہے، تحریک انصاف دھرنا دینے جا رہی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ملکی حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ دہشت گرد بھی اپنی پوری کارروائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آپ نے رابطہ نہیں کیا تحریک انصاف سے کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ تو رجسٹر ہو جائے گا، لیکن اس طرح لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں کسی جگہ پر اکٹھے کرنا دہشت گردی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ دھرنا وہ خیبر پختونخوا میں واقعہ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی ایک رنگ روڈ کے اوپر وہ دھرنے کا اپنا عمل جاری کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں حکومت بھی تحریک انصاف کی اپنی ہے، اور یہ ایشو جو ہے لا اینڈ آرڈر کا، سیکورٹی کا، یہ صوبائی حکومت کے بھی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تو یقیناً صوبائی حکومت نے اس معاملے میں پوری احتیاط کی ہوگی، پوری تیاری کی ہوگی۔ وفاقی حکومت اپنا فرض پورا کرے گی، اور وفاقی حکومت ان کے دھرنے کو پورا تحفظ بھی دے گی، اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے دن کو محفوظ طریقے سے گزار دے۔ اچھا، آپ کہہ چکے ہیں پہلے کہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کرنا تحریک انصاف کا ایک جمہوری حق ہے، تو اس حوالے سے جو دوسرا مسئلہ ہے، جب میں نے وہی آپ سے عرض کروں گا کہ جب اتنے لوگ آ جائیں فیڈرل کیپٹل میں تو آسان ہوگا آپ کے لیے ان سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا؟ ابھی تک جو ان کا اعلان ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے آ کے احتجاج کریں گے، جو کچھ میں نے سنا ہے۔ تو یقیناً ہم انہیں ویلکم کریں گے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، ہم ان کو پورا تحفظ دیں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا خان صاحب کو کہ یہ احتجاج ان کے موقف کو کمزور کر دے گا، کیونکہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی اکثریت ان سے اتفاق نہیں کرتی،
عوامی نیشنل پارٹی ان سے اتفاق نہیں کرتی، حیات خان شیرپاؤ صاحب کی جماعت ان سے اتفاق نہیں کرتی، جمعیت علماء اسلام جو ہے ان سے اتفاق نہیں کرتی، PMLN بھی ان سے اتفاق نہیں کرتی. تو یہ ایک اقلیت ہوگی جو صوبائی اسمبلی کے اراکین خیبر پختونخوا کے اقلیت میں آئیں گے. اس سے ان کا موقف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا دنیا کے سامنے. تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس معاملے کو اس انداز میں پیش کریں جس میں کہ معلوم ہو کہ اکثریت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور اقلیت جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارا کام ان کو تحفظ دینا ہے، ان کے جمہوری حق کو تسلیم کرنا ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جمہوریت پر بلیو رکھتی ہے، تو پھر پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرنے کی بجائے انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان سے ایک صوبے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنے ترقیاتی کام جاری ہیں وہ تو امریکن ڈالرز کی مدد سے چل رہے ہیں. تو امریکن ڈالرز آپ کے لیے قبول ہیں، ڈرون کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو وہ صرف لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے کاموں میں مصروف کر رہے ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے. ان کو وہاں پر پارلیمانی سیاست جو ہے خیبر پختونخوا کی، اگر انہیں ڈرون قبول نہیں ہے تو انہیں ڈالر بھی ریجیکٹ کر لینے چاہیے جو خیبر پختونخوا کے بجٹ میں ڈالے گئے ہیں امریکنوں کی طرف سے اور ان کے ترقیاتی کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ یہ ڈالر اور ڈرون کا تضاد جو ہے غالباً یہ ان کو اس طرح کی پالیٹکس کے لیے مجبور کرتا ہے. اچھا پرویز رشید صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ وزیراعظم نے بھی یہ کہا کہ ایک موقف ایک ہونا چاہیے اور یک زبان ہو کر پوری قوم کو بولنا چاہیے، مختلف حوالوں سے ڈرون اس میں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا. یہ بیان کیجئے گا کہ اس حوالے سے اب کوئی دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس قائم ہوگی یا سیاستدانوں سے حکومت رابطے قائم کرے گی کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے؟ کس طرح سے بات آگے چلے گی؟ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا، اور یقیناً نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایڈجنمنٹ موشنز بھی کچھ لوگوں کی طرف سے آئیں تو اس پہ بحث کی جائے گی. حکومت اس پہ اپنا موقف بھی دے گی اور پارلیمنٹ اس پہ سوچ بچار بھی کرے گی، اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی جو پارلیمنٹ تجویز کرے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کریں گے. اچھا، اب یہ بیان کیجئے کہ جو دھرنا ہے نیٹو سپلائی روکنے کے لیے، حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ پورا کریں گے. تو کیا آپ اس کا آگے کی جو حکمت عملی ہے دنیا کو آپ کیا میسیج دیں گے نیٹو سپلائی کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک پاکستان کی بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت جو ہے جن کے دھرنے میں شامل ہو رہی ہے جو تحریک انصاف ہے، اور دوسری سیاسی جماعت ان کے ساتھ جماعت اسلامی ہے. تو ان دو جماعتوں کا یہ موقف ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں تو ان سے متفق نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی خاص کسی، اور یہ ایک علامتی سی بات ہوگی اس لیے کہ نیٹو سپلائی زیادہ جو ہے وہ تو دوسرے روٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کے لیے تو نیٹو کا شاید ٹرک ادھر سے گزر بھی نہیں رہا ہوگا کوئی جس وقت یہ لوگ دھرنا دیں گے. وہ نیٹو سپلائی تو انہوں نے 2-3 گھنٹے کا دھرنا دینا ہے، پھر اپنے گھروں کو چلے جانا ہے. تو اس کے معمول میں مجھے تو کوئی فرق آتا نظر نہیں آ رہا. اچھا پرویز رشید صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ، کیونکہ کسی بھی نظام کی کامیابی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اگر تبدیلی آئی ہے کس طرح کی آئی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے، دوسرے ایشوز کے حوالے سے، ایک عام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف نہیں ملا. تو اس کے جو سیاسی اثرات ہیں، مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی؟ یہ درست بات ہے، لیکن پاکستان کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مسائل کا انبار ہے اور جو ہماری اکانومی کا حال ہو چکا ہے اور جتنے بڑے قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان دبا ہوا ہے، اس سے نکلنے میں پاکستان کو وقت لگے گا. مسلم لیگ پر عوام جو مسلم لیگ کے ساتھ دیتے ہیں اور حکومت میں تیسری دفعہ
ہمیں اپنی طاقت سے اور اپنی حمایت سے لے کر آئے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہم پر پورا موجود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل سے ہم ہی اس ملک کو نکال سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ماضی میں پچھلے 1-2 مہینوں میں جو بین الاقوامی اداروں نے سروے کیے ہیں، ان سروے کے نتائج جو سامنے آئے، اور غالباً آپ کے ٹیلی ویژن پر بھی ان کے بارے میں کچھ رپورٹس چلی تھیں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی کسی حکومت کے پر اعتماد نہیں کیا لوگوں نے جتنا اعتماد نواز شریف صاحب کی حکومت پر آج کے دن بھی لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہے، اور مسلم لیگ نون ان مسائل کو اچھے طریقے سے حل کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب پرویز رشید صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل بہت ہیں، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے بہت ساری چیزیں انہیں ورثے میں ملی ہیں، وہ انہیں حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام آگاہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بڑی محنت سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سوموار تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.